والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی قدر مسلمان موحد ساتھیو، جیسا کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ اج دی اے نشست، اج دی اے محفل، اج دا اے پروگرام ساڑے قاری محمد رمضان صاحب دے ایک بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کیتا ہے اور دوسرے بیٹے نے دیکھ کے قرآن مکمل کیتا ہے. اسے نسبت نال اج اساں اتھے جمع ہویا. میں علامہ عصمت اللہ خان صاحب تو پہلے چند منٹ تواڈی سما خراشی کرن دا ارادہ رکھدا. بس کوشش یہ ہے کہ قرآن دے متعلق چند معروضات پیش کراں. اللہ مینوں حق گل آکھن دی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، جس وقت حق گل بیان ہو جائے تے سمجھ بھی آ جائے تے اس تو بعد بہت بڑی ذمہ داری اے عائد ہوندی ہے کہ بندہ اس حق والی گل تے عمل کرن دی بھرپور کوشش کرے. نالے اللہ کل مدد بھی منگتا ہے کہ اللہ مینو حق گل تے عمل دی توفیق نصیب فرما.
قرآن مجید جیسا کہ تمہیں پتہ ہے اج دی اس وقت دی امت مسلمہ نے میری چند معروضات ان پر توجہ نال سننیاں نے انشاءاللہ فائدہ ہو سی۔ اج دی امت مسلمہ نے قرآن مجید نو کتاب ثواب سمجھے، بھئی اے دے پڑھن نال ثواب ملدا ہے، اے دے یاد کرن نال ثواب ملدا ہے، اجر نصیب ہوندا ہے، اور اس گل دا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ یقیناً ایک کتاب ثواب ہے، ثواب دی کتاب ہے، اجر دی کتاب ہے، اور محض اس دی تلاوت ہی باعث ثواب ہے۔ دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں جس نو بغیر سمجھے بندہ پڑھے تے فائدہ حاصل ہوئے۔ گل میری سمجھو ذرا، دنیا دی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس نو بغیر سمجھے بندہ پڑھے تے فائدہ پوے پہ فائدہ ملے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی اس دی تلاوت کرو وقت بھی فائدہ تے ثواب تے اجر ہے۔ یہ قرآن دا کمال ہے، اور قرآن ایک ایسا معجز ہے، عاجز کرنے والا ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس قرآن نے برملا چیلنج کیتا ہے کہ آئے کوئی دنیا دا ادیب، دنیا دا فصیح، دنیا دا بلیغ، اور آ کے اس قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی کتاب پیش کرے، یا اس قرآن دے مقابلے دے اندر کتاب نہیں پیش کر سکتا تو اس دے وچوں کوئی ایک صورت یا کچھ چند آیتاں یا ایک آیت یا کوئی چھوٹا جہا جملہ قرآن دے برابر دا پیش کر کے دکھا دے، لیکن قرآن دے مقابلے دی کتاب کائنات ہے ہی کوئی۔ اگلی گل ہے ساڈا تورا اس گل تے ایمان ہے کہ اساں آسمانی کتاباں نو منیندے ہاں، ساڈے ایمان دا حصہ ہے نا، پتہ ہے تانوں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، آگے کیا ہے جی؟ وکتبہ، اے جڑیاں کتاباں آسمان تو اللہ نے نازل فرمائیاں ساڈا انہاں تے ایمان ہے۔ پر ایک سوال تواڈے کولوں کراں، بھئی آسمان تو کتنی کتاباں نازل ہوئیاں؟ کتنیاں؟ 4۔ یاد رکھو ایک مکمل جواب نہیں، ایک کامل جواب نہیں، آسمان تو 4 بڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں، اس تو علاوہ بھی چھوٹے صحیفے آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں۔ ساڈا انہاں 4 کتاباں تے بھی ایمان، اور اس تو علاوہ دیگر جتنے بھی صحیفے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، دیگر جتنیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں ساڈا انہاں تے بھی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے کوشش کی تھی ہے، انہاں کتاباں دی کیلکولیشن کاؤنٹنگ جمع نفی کی تھی ہے، اندازہ لایا علماء نے، حتمی تعداد نہیں، 100% یقینی تعداد نہیں، اندازہ لایا ہے بھئی آسمان تو تقریباً بڑیاں چھوٹیاں 313 کتاباں نازل ہوئیاں۔ گل سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، اس واسطے ساڈا ساری آسمانیاں کتاباں نال ایمان، عمل اللہ دے قرآن تے کرنا ہے۔ اپنی غلطی ہو جی، قرآن نو اساں کتاب ثواب سمجھا ہویا ہے، بھئی یہ ثواب دی کتاب ہے، یقیناً ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفاً، جیرا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے اللہ اس نو 10 نیکیاں عطا فرمیندا ہے، اور میرے نبی نے پھر مثال دے اندر فرمایا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ
بھائی درود پڑھ سو. میں حقیقت تانوں دساں کسی شخصیت دے نعرے دے میں خلاف انج خامخواہ دے نعراں دے خلاف لیکن درود دے موقع تے درود پڑھن تے میں زور دے ساں. تو سمی پڑھ سو نا درود. اور حقیقت ہے یاد رکھو جس وقت بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات. بندہ میں محمد تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ او دے اوتے 10 دفعہ رحمتہ نازل کرتا ہے. ایک اور موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو کوئی بندہ بھی عملہ دے سر تے جنت نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تے وقت کیویں جنت داخل ہوئے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دی رحمت تے فضل نال جنت بندہ داخل ہوئے گا. صحابہ نے پوچھا انت یا رسول اللہ تساں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. فرمایا کہ جب تک میرا اللہ بھی میں محمد تے رحمت نہ کرے اس وقت تک میں بھی جنت نہیں جا سکتا. کم ہونے ہی رحمت دے نال اور رحمت آندھی ہے محمد کریم تے درود پڑھن نال. ٹھیک ہے کم ہونا ہے رحمت نال رحمت آندھی ہے نبی تے درود پڑھن نال. اس واسطے جس وقت بھی نبی سونے دا تذکرہ ہوئے تا ساتھیاں نے کھلے دل نال پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا الف لام میم. اگر کوئی بندہ پڑھے او اے نہ سمجھے کہ مینوں 10 نیکیاں مل سن. اے ایک حرف نہیں اے لفظ تے ہے لیکن حرف نہیں. اے 3 حروف الف لام میم. اے 3 حروف فرمایا جرا بندہ ثواب دی نیت نال صرف اے 3 حروف پڑھ لے اس بندے نو اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے. اتھے ایک اور بڑی زبردست گل علماء نے لکھی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے الف لام میم دی مثال کیوں دیتی ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ دے نبی اور بھی تے دے سکتے ہیں مثال. قرآن دے جو بے شمار حروف تے الفاظ ہیں اللہ دے نبی نے الف لام میم دی مثال اس واسطے دیتی ہے کہ اے حروف مقطعات جو ہے الف لام میم را الف لام را وغیرہ وغیرہ اے جڑے سورتاں دے شروع دے اندر آندے نے الفاظ حروف. فرمایا اے حروف مقطعات انہاں دا معنی اللہ تو علاوہ کائنات وچ کوئی نہیں جاندا. نبی سونے نے اس واسطے اے مثال دیتی ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ اگر توانوں قرآن دے معنی دا مفہوم دا ترجمے دا پتہ نہ بھی ہوئے پھر بھی قرآن دی تلاوت کرو گے تے ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں اللہ عطا کرے گا. سمجھ آئیے بھائیو یاد رکھو قرآن ثواب کتاب ہے اس دا انکار نہیں لیکن اس وقت دی امت نے اس قرآن نو صرف ثواب دی کتاب سمجھ لیا ہے. اے بہت بڑا المیہ اور اس وقت دی امت دے زوال دا بہت بڑا سبب ہے. امت مسلمہ کروڑوں دی تعداد دنیا تے پھیلی ہوئی ہے لیکن اس نو آج جا کے تسا دیکھو مشاہدہ کرو پتہ کرو معلومات جمع کرو پوری دنیا تے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا تے مسلمان ذلت دی زندگی گزاردا پہ ہے. پوری دنیا تے مسلمان مغلوب ہو کے گزار رہے ہیں. یہودی مسلمان نو پہ ذبح کردہ ہے عیسائی مسلمان نو پہ ذبح کردہ ہے. گائے دی موتر پیون والے ہندو مسلمان نو پہ ذبح کر دین. سکھ مسلمان نو پہ ذبح کر دین. بدھ مت برما دے اندر مسلمان نو پہ ذبح کر دین اور چائنا دے اندر نظر مارو اتھے مسلمان نو ذبح کیتا جا رہے ہے. پوری دنیا تے نظر مارو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں مسلمان ذلیل ہو گئے ہیں. وجہ کے رہے ان اسباب جو ایک سبب یہ ہے کہ اس مسلمان نے قرآن نو صرف ثواب دی کتاب سمجھے ہے. اور یاد رکھو اے قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں صرف ثواب دی کتاب نہیں بلکہ اللہ دی قسم قرآن انقلاب دی کتاب ہے. قرآن نال انقلاب آندا ہے.
چھڑا ثواب حاصل کرنا مقصد ہوندا تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر پڑھدے رہوانا کیری ضرورت ہے مکے دی گلیاں دے اندر پتھر کھاون دی، کیری ضرورت ہے کنیاں دوتے چلن دی، کیری ضرورت ہے بیت اللہ دے سامنے قرآن پہ پڑھ دین تے سجدے دے اندر گئے اٹھ دیاں اوجریاں لوگاں آ کے سٹ دیتیاں۔ مطلب اے ہویا اگر قرآن صرف کتاب ثواب ہوندا تا محمد الرسول اللہ اپنے ایک گھر دے کونے دے اندر با کے ثواب کریں دے روانا حاصل کر دے روانا، اور نبی دے یار جنہاں گلے کٹا دیتے، گھر اجڑوا دیتے، عورتاں بیوہ کرا دیتیاں، بچے یتیم کرا دیتے، وطنوں بے وطن ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پر کیری وجہ تو قرآن انہاں کتاب ثواب صرف نہیں سمجھا، ثواب دیتے ہے کتاب لیکن قرآن انہاں کتاب انقلاب سمجھے ہے، اور انہاں دا دل، انہاں دا ایمان، انہاں دا ضمیر، انہاں دا محافظ ضمیر اس گل دے ہوتے انہاں نو اکسایا کہ اے نبی دے یارو، اے نبی دے غلاموں، جنہیں تواڈے دلوں دے اندر انقلاب آیا ہے انہیں دنیا دے اندر انقلاب پیدا کر دیو۔ اور پھر اللہ دی قسم ہے محمد الرسول اللہ دا لایا ہویا قرآن اے انقلاب دی کتاب بنیے، نتیجہ اے نکلا ہے کہ صحابہ دے دور دے اندر 44 لاکھ مربع میل تے امیر معاویہ حاکم بن گئے، انقلاب قرآن دی وجہ تو ہے۔ گل سمجھ آئیے، قرآن انہوں صرف ثواب دی کتاب نہیں سمجھنا، ثواب تے ہے، ادھے انکار میں نہیں پہ کردا، اللہ محفوظ رکھے انکار کر کون سکتا ہے، انکار نہیں پہ کردا، لیکن اسا سمجھے قرآن آیا صرف ختمہ تے پڑھن واسطے، قرآن آیا بھئی ہر مہینے جیرا کوئی بڑا نیک آدمی ہوئے بھئی ہر مہینے ایک قرآن مکمل کرو چا بس ایک قرآن دا حق ادا ہو گیا ہے، یا قرآن آیا بس ٹھیک ہے جی کہ دکان دی اوپننگ کرنی افتتاح کرنا ہے، یا کہ مکان دے اندر نواں مکان بنایا تے افتتاح کرنا ہے اتے ختم پڑھا دیو، یا قبرہ تے جا کے پڑھو، یا محرم دے اندر تو سب ہر روز نوے ختمہ تے جا کے چاولاں دی خاطر ونیو تے قرآن پڑھو، اے چیزاں اسا سمجھ لئیاں، نتیجہ اے نکلا میرے بھائیو آج مسلمان ذلیل ہو گیا ہے، آج مسلمان تباہ ہو گیا ہے، کیوں؟ اس سمجھے بھئی قرآن صرف ثواب دی کتاب ہے، یاد رکھ قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں، قرآن انقلاب دی کتاب ہے۔ اگر قرآن پڑھن نال تیری میری دل دی دنیا تبدیل نہیں ہوندی، انقلاب نہیں ہوندا، تو یاد رکھ سمجھ گھن قرآن دے نال خیانت کیتی ہے، حق ادا نہیں ہو کیتا۔ سمجھ آ رہی باتوں کی؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ میاں والی کی زبان ہے، اگر آپ کہیں تو میں اردو میں شروع ہو جاؤں۔ اردو ٹھیک ہے یا سریکی ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ چل میں تینوں ایک مثال دے وہاں قرآن دے نال تے سنت دے نال کہ انقلاب آندہ ہے قرآن دے نال، تبدیلی آندی ہے، دل دی دنیا پلٹ جاندی ہے قرآن دی وجہ تھے۔ اللہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیتا، یار جدوں دا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، ساڈا امن مکے دا ختم ہو گیا ہے، بھائی بھائی نالو جدا، بیٹا باپ نالو جدا، بھائی بھائی تو جدا، سارے افراتفری دا عالم ہے، اور ایک گل ختم لیون دا ہومن دا نام ہی نہیں لے رہی، انج کرو یار اس محمد رسول اللہ نو ختم کر دیو، قتل کر دیو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے محمد رسول اللہ تے نہ رہے دا دین تے نہ رہے دی تبلیغ۔ اس واسطے متعین کیتا ہے، فیصلہ کیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے تک مسلمان نہیں ہویا، کفر دے عالم دے اندر ہے۔ حضرت عمر نے آکھے ہے وڈیرے مکہ دے سرداروں، ایک کم میں کرن واسطے تیار ہاں، میں بڑا دلیر تے بہادر ہاں، میں ایک کم کرن واسطے تیار ہاں۔ حضرت عمر نے تلوار نکالیے اور گھروں چل پہ چل دے جا رہے ہیں، چل دے جا رہے ہیں، کیرے ارادے نال اے یار محمد رسول اللہ دا کلا کما کر دے وہاں، محمد رسول اللہ نو مٹا دے وہاں، جا رہے ہیں۔ ایک راستے دوتے ایک بندہ صحابی نا، ایک حضرت نعیم نا دا بندہ صحابی، او دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت نعیم نے ڈٹھے عمر دے تیور بھی چنگے نہیں،
عمر دی حالت بھی صحیح نہیں پئی لگدی، لگدا ہے بڑے جلال تے جوش دے اندر جا رہے ہے۔ اس بندے نے حضرت نعیم نے عمر دے کول پوچھیا او عمر کتھے جا رہے ہیں تے کہڑے ارادہ نال جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب آکا یار دیکھدا نہیں کڈاں دا جڈاں دا محمد کریم آئے ساڈے واسطے پریشانیاں بن گئیاں۔ اے تو ایک نقطہ سمجھ گل سن لے میرے بھائیو، دشمن اسلام کمزور عقیدے والا بندہ او اے سمجھدا یار قرآن نال فتنے پھیل دین، حق گل نال فتنے پھیل دین، محمد رسول اللہ دی آمد نال یا محمد دین دے بیان کرن نال شرط فساد دے فرقہ واریت پھیل دیے۔ اللہ دی قسم گل بالکل غلط ہے۔ ساڈے مذہب دا نا اسلام ہے، ساڈے دل دے اندر جیرا ایمان ہے اور جیرا عقیدہ ہے ادا نا ایمان ہے۔ اسلام سلامتی تو نکلے ہے، اگر کوئی اسلام دی گل کرے او دے اندر سلامتی ہوندی ہے، فساد دے فرقہ واریت نہیں ہوندی۔ ساڈے عقیدے دا نا ایمان ہے، اگر کوئی بندہ عقیدے دی گل کریندا ایمان دی گل کریندا او دے نال امن پھیلدا ہے۔ ایمان امن تو ہے، امن پھیلدا ہے، فساد نہیں پھیل سکدا۔ اے تے کافراں دی سوچ ہے کہ قرآن نال فتنہ آندا ہے، اے تے دشمناں دی سوچ ہے کہ یار قرآن تے دین دے نال شر تے فرقہ واریت پھیل دیے۔ حضرت عمر بھی اس وقت تک مسلمان کوئی نہیں ہویا، او بھی یہ گل پیاد ہے یار اے فتنہ فساد بڑا پھیل گئے، میں محمد رسول اللہ دا کلا کما کرن جا رہے ہیں۔ حضرت نعیم نے سوچے اے یار اگر گیا بڑا جلالی آدمی ہے، اس نے جا کے حضرت محمد رسول اللہ نو اگر تکلیف پہنچائی ساڈے ایمان لے امن دا کیرا فائدہ ہویا؟ اس نے کہ کیتا ہے حضرت عمر دا رخ موڑے تے آکھن لگا او عمر پہلے اپنے گھر دی خبر لے، بعد جا کے محمد رسول اللہ دی خبر لینا۔ اس نے کہا میرے گھر دے اندر کیوں ہو گیا ہے؟ اگے حضرت نے فرمایا تو گھر تے جا، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوں بھی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے انہاں دا پتہ تے کر، بعد دے اندر جا کے محمد دی خبر لینا۔ حضرت عمر جلال دے اندر ہے، اتھو رخ موڑے ہے، رخ موڑ کے اپنے بہنوئی دے دروازے تے چلے گئے۔ جس وقت دروازے دے قریب گئے اتھو اندرو آواز اسے قرآن دی آواز آ رہی ہے، جیرا قرآن محمد رسول اللہ پتھر جل جل کے بھی لوگوں نو سنے دا، اسے قرآن دی آواز پہ آندی ہے۔ مسلمانوں ایک او دور ہے لوگاں دے گھراں وچوں قرآن دی آواز آندی ہے، تے ایک اج دا دور ہے۔ توجہ کر مسلمان میرے بھائی، اے جڑے پروگرام ہوندے ن اس دا صرف اے مقصد نہیں ہوندا کہ دوسراں دی تردید کیتی جائے، مقصد تے ہوندا ہے غلط کام دا رد کرو، لیکن صرف اے مقصد نہیں ہوندا کہ دوسراں دی تردید کیتی جائے، اپنا پتہ ہی نہ ہوئے۔ نا مسلمانوں، انہیں دوجے غلط کاماں دا رد کرنا ہے، انہیں اپنی غلطیاں دی بھی اصلاح کرنی ہے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ایک او دور ہے کہ انہاں دے گھراں چو قرآن دیاں آوازاں آندیاں، تے ایک اج دا دور ہے گھر گھر جیب چو کنجراں دیاں آوازاں آندیاں۔ اے نہیں آ پھر تہاڈا مشاہدہ ہونا ہے، تہاڈا تجربہ ہونا ہے اس گل دا کہ اے کم صرف گھراں تک نہیں، اللہ دا گھر بھی نہیں بچ سکا کہ کلمہ پڑھن والا غیرت والا مسلمان مسجد وچ کھڑا ہوندا ہے، نماز دی حالت وچ ہوندا ہے تے کنجراں دی ٹیوناں لگی ہوئیاں تے او بولدے پے ہوندے۔ مسلمان مر جا یار، تیری غیرت ہی مٹ گئی کہ رب کے گھر آ کر تو ٹیون لگا کے ایسی جس سے گانوں کی ٹیون، میوزک، ایسا ردم، ایسی چیزیں لے کے آتا ہے، یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ رب دا واسطہ مسجد پہلی گل ہے کہ موبائل آنو نہیں، جی آنا مجبوری ہے تو سائلنٹ کرو یا پاور آف کرو۔ ایک حدیث ہے مشکاہ شریف دی، او دے اندر میرے نبی نے 13 چیزاں گنوائیاں۔ کتنیاں؟ بولو یار کتنیاں؟ 13 چیزاں گنوائیاں۔
فرمایا ورتفعت الاصوات فی المساجد، جس وقت مسجداں دے وچ آوازاں بلند ہون لگ جاون سمجھ لو اللہ دا عذاب ہن امت تے آون والا ہے۔ 13 چیزاں گنوائیاں، میں انہوں نے ایک چیز دی نشاندہی کی ہے۔ اے علماء نے لکھیا ہے کہ اے جیرا جیب جو ٹیوناں تے گھنٹیاں موبائلاں دیاں وگدیاں اے بھی اسے زمرے دے اندر ہے۔ ہن اج مسجد وچ بیٹھے ہو، ایک دا اصلاح والا پہلو آج ارادہ کرو بھئی اسا مسجد دے اندر موبائل نو سائلنٹ رکھ رہے ہیں یا آف رکھ رہے ہیں۔ جیرے ساتھی اے ارادہ کیتی بیٹھے ہو سچے دل نال، دیکھو یاد رکھو، اجے نہیں دیکھو یاد رکھو، میری گل سمجھو، ساڈے میاں والی جو زبان چاہ دین، اس زبان نال بندہ بیٹی دا رشتہ دیندا ہے چاہ ہوندا ہے نا، اس زبان دی بڑی قیمت ہے، ڈوک ایوب تے بھی ہو سی انشاءاللہ بڑی قیمت، ہاں سوچ سمجھ کے اے زبان کرنی ہے اللہ دے نال، تساں سمجھو معاہدہ پہ کر دے ہو کہ اساں اس مسجد دے اندر موبائل دی ٹیون نو سائلنٹ رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے۔ جیرے جیرے ارادہ کریں دے ہو ہاتھ کھڑے کرو، چلو اللہ سارے انہوں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھڑکایا، اندروں دروازے جس وقت عمر دا احساس ہویا کہ عمر آ گیا ہے، بہن تے بہنوئی نے او قرآن دا مصحف تے ٹکڑا جیرا آئی او جیرا چمڑے وغیرہ تے لکھا ہویا آئی اس نو چھپا دیتا تے کنڈی کھولی۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے، جس وقت عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے آکھن لگے ماذا کرا تو ایک کیری شے تساں پڑھ دے پایا ہے کہ انہوں تھوڑے جا ہیلا بہانہ کیتا، اس آکھا نہیں نہیں میں تا اپنے کنہ نال سن لیا ہے، اے تا اوہ قرآن ہے جیرا محمد الرسول اللہ لوگوں نو ودا سنے دا ہوندہ ہے، تساں پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے محمد دے دین تے چلے گئے ہو، اپنے بہنوئی نو پکڑے گریبانے چوں مارنا شروع کر دیتا ہے، مارین مارین مارین۔ حضرت عمر دی بہن فاطمہ نایو دا او اگے آ گئی اپنے خامد نو بچامن واسطے، جس وقت قریب آئی ہے حضرت عمر نے اپنے بہنوئی نو چھوڑ دیتا، اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیتا، مار دے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دی ہمشیرہ تے بہن فاطمہ مار کھا رہی ہے تے گر گئی ہے، جس وقت گری ہے تا ایمانی غیرت نے جوش مارے ہے، جوش مار کے عورت کھڑی ہو گئی ہے اور آکھن لگی او عمرہ یاد رکھ اگر تیری رکعت دے اندر خطاب دا خون ہے، اللہ دی قسم ہے میری رکعت دے اندر بھی خطاب دا خون ہے، اگر تو خطاب دا پتر ہو کے کفر نہیں چھوڑ سکدا، میں خطاب دی بیٹی ہو کے محمد دا سچا دین نہیں چھوڑ سکدی۔ اور مسلمانہ دعا کی دی کر اللہ تینوں تے مینوں بھی نیار دا ایمان تے عقیدہ نصیب کرے۔ آج مردان دی حالت بھی بڑی کمزور ہے، عورتاں دی حالت او تو بھی زیادہ کمزور ہے، اس واسطے اپنی بھی فکر کیتی کر، اپنے بیوی بچیاں دی فکر بھی کیتی کر، بنیادی فکر عقیدے دی فکر او دے عمل دی فکر، اللہ دا قرآن دیا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ او ایمان والے ہو اپنی بھی فکر کرو تے اپنے گھر والوں دی فکر کرو، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے بیوی بچیاں نو جہنم تو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، او جہنم دا ایندھن یا تا بندے ہونے نال نال پتھر ہونے۔ اللہ اکبر، اللہ بندے ہونے تے نال نال پتھر ہونے۔ علماء نے بڑی زبردست گل لکھی ہے، بھئی پتھر نال کیوں سڑنے؟ ایک قول دے مطابق فرمایا اس واسطے کہ اگر تساں اگ دی گرمائش زیادہ حاصل کرنی ہوئے نا، او دے نال پتھر او دے اندر جلاؤ تے ہیٹ ڈبل ہو ویندی ہے۔ میں تانوں دی مثال دیوا تانوں تاں سمجھ آ سی، ایک گیس والے ہیٹر دیکھ دیو، چولہا بالو نا برنر، اے دی ہیٹ نہیں ہوندی تے جس وقت او تساں گیس والا او پینل جڑا ہوندا ہے او بلیندے ہو تے سرخ تے رتا لال ہو ویندا ہے، کتنی ہیٹ دیندا پیا ہوندا ہے۔
ہاں اے مثال ہے کہ پتھر نال ہیٹ ود ویندی ہے اللہ نے لوگاں نو جہنم دے اندر بھی سٹنا ہے نال پتھر سٹنے نے کیوں انہاں بدماشاں نو اور زیادہ تکلیف پہنچے اللہ اکبر حضرت فاطمہ او جری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے اس نے آکھیا عمر اگر تو اپنے ابے دا دین نہیں چھوڑ سکدا میں محمد دا دین نہیں چھوڑ سکدی حضرت عمر خاموش ہو گئے تے ٹھہر گئے رک گئے اور فرماون لگے او میری بہنا او جرا تو پڑھتی پئی ذرا مینوں بھی دکھا ہن میں اپنے موضوع تے آ رہا ذرا یاد کر میں تانوں آکھیا ہے قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں قرآن انقلاب دی بولو بولو قرآن انقلاب دی کتاب ہے قرآن صرف اجر دی کتاب نہیں اجر بھی ملدا ہے ثواب بھی ملدا ہے فائدہ بھی ہوندا ہے رب راضی بھی ہوندا ہے لیکن یاد رکھ قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں قرآن انقلاب دی کتاب ہے ہن دیکھ قرآن دے نال انقلاب آون والا ہی توجہ کر حضرت عمر نے فرمایا او ٹکڑا مینوں دکھاؤ جڑا تساں پڑھ دے پے حضرت فاطمہ نے وہ ٹکڑا قرآن والا اٹھایا ہے حضرت عمر رو دیتا ہے عمر بن خطاب نے ڈٹھا ہے پڑھے لکھے بندے ہیں انہیں ڈٹھے تے مطالعہ کیتا ہے سورۃ طٰہٰ 16واں پارا او دیاں ابتدائی آیتاں قرآن والی اوتھے لکھی ہوئی ہیں کیڑیاں آیتاں چل تو بھی سن لے اللہ کرے تیرے تے مینوں بھی انقلاب نصیب ہو جائے اللہ نے فرمایا طٰہٰ القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ بولو بولو اللہ دا نام ہے قرآن دا لفظ بھی ہے تو اللہ دا نام بھی ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اے ایتاں لکھی ہوئی ہیں محترم استاد سیف اللہ صاحب مولانا سیف اللہ صاحب محترم تشریف لے اگے آ جاؤ تشریف لے آؤ جی درخواست ہے جی اگے تشریف لے آؤ اللہ اکبر اللہ گل سمجھ آ رہی ہے تو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے میری چند منٹ دی جیری گفتگو ہے کہ قرآن نو صرف ثواب دی کتاب نہیں سمجھنا بھئی پڑھ کے تے گل مک گئی تے حق ادا ہو گیا ہے یا جی میں قاری صاحب ہونا ماشاءاللہ بچے نو حفظ کرا رہے ہیں میں نے دسیا ہے نا بھئی اس عرصے دے اندر کوئی تعداد دسی نے کافی سارے بچے حفظ بھی کیتا ہے اور 100 تو زیادہ بچیاں نے ناظرہ قرآن اتنے مکمل کیتا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم سب تو بہترین بندہ او نہیں جس پی ایچ ڈی کیتی ہوئے سب تو بہترین بندہ او نہیں جیرا پرائم منسٹر ہوئے یا پریزیڈنٹ تے صدر ہوئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کیتا ہے فرمایا ہے سب تو بہترین بندہ او ہے جیرا عام چٹائی تے با کے اللہ دا قرآن سکھے یا سکھائے گل ایمانداری دی گل کرو بھئی گل نبی دی سچی یا اج دے لوگوں دی سچی نبی دی سچی بات اے دسو بھئی تسا اپنے بچیاں نو اچھا بندہ بناونا چاہندے ہو یا کوئی نہ جیرے بناونا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کرو اللہ سارے انو توفیق نصیب فرما ہن میرا محمد آکھے کہ جس بندے نے قرآن پڑھا ہے یا جیرا پڑھیندا یا پڑھدا ہے اس دے نال دا بندہ 14 طلاق وچ کوئی نہیں
اساں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاونا ہے انشاءاللہ، آلہ بچہ بناونا ہے، آلہ بچی بناونا ہے نا انشاءاللہ۔ اس واسطے اے تواڈے علاقے تے لوکیشن دے اندر اے الحمدللہ چشمہ جاری ہے، اس تو فیض حاصل کرو، اس تو فائدہ حاصل کرو اور اپنے بچیاں نو ٹچ کرو، اللہ دے قرآن دی خدمت واسطے وقف کرو، کرے سو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اے سورت تا دیاں آیتاں حضرت عمر نے پڑھیاں تے صرف کتاب ثواب نہیں سمجھا اس نو، بلکہ کتاب انقلاب ہے، جیرا میں دعویٰ کیتا ہے ہوتے دلیل پہ دینا۔ ہن حضرت عمر نے آیتاں پڑھیاں، کمبن لگ گئے، رومن لگ گئے تے آنسو ٹپ ٹپ گرن لگ گئے۔ اے او پہلا موقع ہے کہ جس موقع تے عمر قرآن سن کے رو رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کانا وقافن عند کتاب اللہ۔ اے عمر دی شخصیت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کمال ہے۔ توجہ کر، توجہ میری طرف، توجہ یار میری طرف کرو، جو آئیں گے آ جائیں گے بس ٹھیک ہے، چند باتیں تو سن لو، یہ بھی فائدے کی باتیں ہیں نا، میری بات وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ان کی باتیں بہت اچھی ہوں گی، وہ بھی سن لینا، تھوڑی اچھی جو باتیں ہیں یہ بھی سن لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، توجہ ہوگی نا اب آپ کی میری طرف انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وقافن عند کتاب اللہ، جڑے بھی جلال دے اندر کھڑا ہوئے، جتنے بھی غصے دے اندر کھڑا ہوئے، جتنا بھی پریشان حال ہوئے، علماء نے لکھے ہیں کان وقافن عند کتاب اللہ۔ عمر دے سامنے اگر اللہ دا قرآن آ جائے، اللہ دے قرآن دا مسئلہ آ جائے، عمر نو اپنا غصہ بھول ویندا، قرآن دی قدر یاد آ ویندی آئی، عمر اپنے سارے خیالات بھول ویندا آئی اور قرآن دا خیال رکھ لیندا آئی۔ اے پہلا موقع ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ کے تے دیکھ کے رومن لگ گئے۔ وقت ایک او موقع بھی آئے جس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو کوچ فرما گئے، روح مبارک رسول اللہ دی پرواز کر گئی، جنت دے اندر اعلیٰ علیین دے اندر پہنچ گئی، اعلیٰ مقام تے پہنچ گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی فوتگی والا حادثہ جس وقت ہویا، اس وقت بھی عمر بن خطاب دے ہوش ٹھکانے نہ رہے، غم دی وجہ تو، دکھ دی وجہ تو، پریشانی دی وجہ تو عمر بن خطاب دا ہوش ٹھکانے نہیں رہا، اور تلوار کڑ لئی اور مسجد نبی دے سین دے اندر کھڑا ہو گیا اور آکھن لگا من قالا ان محمدن قد ماتا فاضربونکہ، تیرے بندے آکھیں ہے محمد کریم فوت ہو گئے، موت دا سر تن نالوں جدا کر دیاں گا۔ ہوش ٹھکانے کوئی نہیں رہے، بد حواس ہو گئے، بے حواس ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جس وقت مقام سخت واپس آئے، اللہ دے پاک پیغمبر دا جسم مبارک تے میت مبارک گھر دے اندر عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر لیٹے ہوئے، میت مبارک پئی ہوئی ہے، اتے چادر رکھی ہوئی ہے تے چادر اتے کیتی ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا سچا یار ابو بکر صدیق آیا، اس نے چادر مبارک ہٹائی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر دے پیشانی مبارک تے بوسہ دیتا ہے، آنسو گرے تے ابو بکر صدیق کھن لگا تبت ایاؤں میتا، اے محمد پاکا اللہ دی ذات دی قسم ہے تسا زندہ ہے تا سارے زندہ دے سردار ہے، جو دنیا تو رخصت ہو گئے ہو ہن بھی سارے فوت شدہ لوگاں دے سردار ہو، دنیا تے بھی سردار ہے، برزخ تے آخرت دے اندر بھی سردار ہو۔ تو بعد نکلے مسجد نبی دے اندر حالات دیکھے تے حیران ہو گئے، عمر تا تلوار کڑی ہوئی ہے اور نعرہ لا رہے من قال ان محمدن قد
فرماتا فاضربونو کہو حضرت ابو بکر نو پتا ہے عمر دی شان ہے عمر دی صفاتیں جتنے بھی جلال چوے جتنے بھی پریشانی چوے اے دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ دیو عمر ساریاں چیزاں بھول کے قرآن تے عمل کر لیندے حضرت ابو بکر نے یہ حربہ اپنایا کہ کیتا ممبر تے چڑھ گئے خطبہ شروع کر دیتا اور آیت قرآن دی تلاوت کی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اے آیت تلاوت کی دیئے جس وقت عمر دے کنہ تے قرآن دی آواز پہنچیے عمر ہر چیز بھول گیا اور گوڑیاں دے بھار گر گیا اور اتھے آکے انہوں ہوش آیا اور وہ پہلا موقع ہے جس وقت عمر دے سامنے قرآن آیا ہے عمر رومن لگ گیا اپنی بہن نو آکھن لگا او بہنا میں نو بھی اس سے محمد دا غلام بنا دے آکھن لگی او بھائیا اتھے ممکن نہیں ارد کوئی صفا پہاڑی دے نال حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرے اللہ دے پاک پیغمبر اتھے موجود ہیں اتھے چلا جا اتھے جا کے نبی پاک موجود ہونے حضرت عمر انہیں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور آ رہے ہیں ارقم دا دروازہ کھڑکا ہے اندروں جھاتی مار کے صحابہ نے نٹھے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگے یا رسول اللہ عمر آئے او دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں آمن دیو میرا ایمان ہے انشاءاللہ توڑا بھی ایمان ہومن ہے کہ ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ بہادر اللہ دا نبی ہوں ہے ایمان ہے اللہ دروازہ کھولیا روایت دے اندر آندہ ہے حدیث پاک دے اندر آندہ ہے جدہ مفہوم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے عمر دے گریبانے چو پکڑیا یا دوسری روایت کہ عمر دے موڑیاں تے ہاتھ رکھے ہیں اور فرماون لگے اللہ دے پاک پیغمبر او عمر کے توڑی میں محمد دا دشمن بن کے راسی نبی نے جھنجوڑیا اور فرمایا عمر کہ تو نہیں میرا دشمن بن کے راسی عمر نے جواب دیتا یا رسول اللہ انقلاب آگیا ہے کیوں انقلاب والی کتاب سن کے آ رہے ہیں تے پڑھ کے آ رہے ہیں یا رسول اللہ انقلاب آگیا ہے آج میں تو آدھا دشمن نہیں ہمیشہ دا غلام بنن واسطے حاضر ہو گیا عمر بن خطاب نے اتھے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا شہادت دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانکا رسول اللہ ایک گواہی دیتی اللہ دے پاک پیغمبر دی بھی تے اللہ دی توحید دی بھی صحابہ نے نعرہ ماریا صحابہ نو جوش آیا نعرہ ماریا مکے دی گلیاں دے اندر نعرہ گونجن لگ گیا مشرکین مکہ حیران ہو گئے بے مسلمانوں کے ہو گئے انہاں بے وقوفانوں کے رہا پتہ ہے کہ ایک عمر دے دل چ قرآن آیا تے قرآن نال انقلاب آ گیا ہے تو میری گل یاد ہے قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں سمجھنا ثواب دی کتاب تے ہے ادھا انکار میں نہیں کرتا لیکن یاد رکھ قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں قرآن انقلاب دی کتاب ہے اگر قرآن پڑھن نال قرآن سمجھن نال سمجھن تو بعد بھی بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوندہ سمجھ لو اس بندے نے قرآن دا حق ادا نہیں کیتا اگر کوئی کھلے دل نال قرآن نو پڑھنا شروع کرے اور قرآن نو سمجھ کے پڑھے اللہ دی قسم ہے اللہ آپ ہدایت دے دروازے کھول دینا ہے اللہ اکبر اتھے ٹھہرے تھوڑی دیر دے بعد نماز دا وقت ہویا جیری اس وقت لازم ہے نماز اس وقت جیری ہے ضروری پڑھن دی نماز او دا وقت ہویا صحابہ کرام نے صفا صدیاں کرم دا ارادہ کیتا نبی پاک دے حکم دے مطابق تے عمر بن خطاب آکھا یا رسول اللہ خیر ہوئے کے پہ کر دے ہو تے اللہ دے نبی فرمایا عمر اپنے رب دی عبادت کرن لگے ہاں تو عمر بڑے حیران ہوا بھائی اللہ دا کعبہ وہ نال کھڑا ہے صفا پہاڑی دے نال تے تساں اتھے پہ عبادت کر دے ہو اللہ دے نبی فرمایا یار کے کریے
تواڈے علاقے والے ساڈے علاقے والے سانوں اتھے جو عبادت نہیں کرن دیندے اساں مجبور ہو کے چھپ کے پے عبادتاں کردے ہاں۔ حضرت عمر کہا یا رسول اللہ بات میرے ایمان لاون دا کے فائدہ ہویا، بات اس انقلاب دا کیڑا فائدہ کہ مسلمان ود بھی چھپ کے عبادتاں کریں جو عمر ہی آوجے؟ نہیں یا رسول اللہ اے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک عمر تو پہلے 39 بندے مسلمان ہوئے 39، عمر 40ویں نمبر تے مسلمان ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمر اگر تیرا ارادہ تے چلو، 2 لائنہ بنوا دیتیاں، ایک دے سرے تے فرنٹ لائن تے حضرت عمر نو کھڑا کر دیتا بھائی چل عمر اے لائن تو لے جا، اور دوسری لائن تے دوسرا شعر اسد اللہ و اسد رسول ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا کیتا کہ حمزہ چچا اے تو لین لے جا، عمر تو نہ لے جا تے میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اتھو عمر بن خطاب دے کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دے اندر بھی انقلاب آیا، اور پھر مسلمانہ واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھل گیا۔ اور یاد رکھ عمر بن خطاب دی ایک ایسی شخصیت موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ میں تو اے دے بارے چند وضاحت نہ کرا۔ عمر بن خطاب ایک ایسی شخصیت ہے اے دی وجہ تو بیت اللہ دا دروازہ کھلا، تے عمر وہ شخصیت ہے اے دی وجہ تو بیت المقدس دا دروازہ مسلمانہ واسطے کھلا۔ حقیقت ہے علماء سے پوچھ لینا، سیم دونوں موقع عمر کے دونوں چیزیں عمر کے ہاتھوں سے اللہ نے کرائی ہیں۔ اللہ کو عمر سے عجیب پیار تھا، تبھی تو میرے نبی نے واسطے تھا، میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بڑھ سکتا ہوندا تا اللہ ضرور عمر نو بناوے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن صرف کتاب ثواب نہیں، اس صرف اللہ لفظ بھی یاد رکھنا ہے۔ جو بعض ہوندے ہیں نا مروڑ تروڑ کے پراپے گنڈے کرنا لے ہاں، وہ اکیزن جی عزیر شاہ آگے جی قرآن کتاب ثواب نہیں، نعوذ باللہ میں تے انکاری نہیں، میں تو انہوں حدیثاں دے حوالے دیتے ہیں۔ قرآن ثواب دی کتاب ہے، میرے نبی نے خود ایک کام کیتا ہے اور فرمایا ہے، صحابہ نوں دسے ہے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قاری ہیں، بڑی بہترین تے مٹھی آواز، غالباً حضرت ابی بن کعب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا لیا، اوے ابی مینوں قرآن سنا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھن دا تے سنن دا تے سناون دا بھی ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ دے پاک نے فرمایا یار مینوں قرآن سنا، تے حضرت ابی بن کعب عرض کی تھی یا رسول اللہ میری کیا حیثیت، قرآن تواڈے تے نازل ہویا تے میں سناواں؟ فرمایا نہیں یار تو مینوں سنا۔ حضرت ابی بن کعب نے سناونا شروع کیتا، سورۃ نساء شروع کی تھی، تے اللہ دے پاک پیغمبر سن رہے ہیں، جس وقت پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس وقت اچھے پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن سن کے اتنا اس موقع تے روئے کہ ہچکیاں بد گئیاں۔ تو تے میں بھی کریں رویاں قرآن سن کے یا پڑھ کے، کریں کوئی چلو رونا تے دور دی گل ہے، کریں دل ہی نرم ہوئے قرآن سن کے یا پڑھ کے؟ ہاں ساڑھے بھی دل ہے۔ میں نے وہ حدیث یاد آ گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر خیر چل دا رہا ہوں، اچھا حدیث تو بات صحیح ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دا مفہوم ہے کہ جس وقت کوئی بندہ ایک گناہ دا کام کردہ ہے تو او دے دل دے اتے سیاہ رنگ دا ایک ڈاٹ تے نقطہ لگ ویندا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس نے مٹا دیندا ہے، اگر توبہ نہ کرے وہ انہیں برقرار رہندا ہے۔ بندہ دوسرا گناہ کریندا ہے، دوسرا نقطہ لگ ویندا ہے، انہیں اگر توبہ نہیں کریندا تے گناہ کردا جاندا ہے، اے ڈاٹ تے نقطے ودے ویندے ہوندے نے، ایک موقع آندا ہے کہ دل بندے دا کالا ہو ویندا ہے، وات او دے تے حق گل اثر نہیں کریندی، وات اس نو جائز ناجائز دی تمیز ختم ہو ویندی ہے، وات اس نو کوئی سمجھ نہیں آندی، وات او دو ٹنگاں والا انسانی جسم دے اندر، انسانی شکل دے اندر جانور ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، ناراض نہ ہونا، حقیقت ہے میری اور اوورال ہمارے معاشرے کی آج یہی پوزیشن ہے، ہمارے دلوں پہ قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن تو بڑی مؤثر ہے کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سر بس کر دیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے جو آپ کے سامنے معروضات پیش کی ہیں صرف اس کا خلاصہ ایک آدھ منٹ میں سن لو۔
جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا چند منٹ کے اندر، وہ پیغام یہ تھا بھئی قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کی پھر نسبت سے ہمارے پاس ہی آ گئی الحمدللہ۔ اس کی قدر کرو، اس کا حق ادا کرو، اور اس کا حق ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے بھئی ہر مہینے ختم کرو صرف بس، تو اس نو توجہ نال نہ پڑھو سمجھو نہیں۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ تم کیوں تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ اس لیے اس بات کا آپ اہتمام کریں۔ اس کے لیے میں صرف 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا، 2 باتوں کا آپ اہتمام کریں۔ کرو گے 2 باتوں کا اہتمام جو بتاؤں؟ چھوٹی چھوٹی ہیں، لمبی چوڑی نہیں ہیں، 2 باتوں کا آپ اہتمام کریں۔ پہلی بات، آپ ڈیلی بیس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ 1 2 3 آیتیں، 2 3 آیتیں، ان کا آپ ترجمہ پڑھیں۔ سوکھی گل ہے، توجہ کریں میری طرف سے، بات سمجھیں ذرا۔ قرآن کا 2 3 آیتوں کا ڈیلی بیس پہ روٹین کے ساتھ ریگولر آپ ترجمہ پڑھیں۔ یہ پہلا کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں کا آرڈر کر رہا ہے، کن چیزوں سے مجھے منع کر رہا ہے۔ یہ چیز آپ پہ کھلے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر آپ کے سامنے یہ دیوبندی، بریلوی، سنی، وہابی، الحدیث، شیعہ، یہ چکر ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت اللہ نے دینی ہے، لہٰذا اللہ جو کہے گا میں وہی کروں گا، چاہے وہ دیوبندیوں کی جماعت کی بات ہو، چاہے بریلوی کی ہو، چاہے سنیوں کی، کسی کی بھی ہو۔ بات قرآن کے مطابق ہوگی تو آپ لے لیں گے، ورنہ اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ پہلی بات، اس بات کا آپ اہتمام کریں کہ ڈیلی بیس پہ 2 3 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرا جو اہتمام اس کے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا بھی ہے، مانگنا ہے۔ مولا ہدایت کے دروازے تو کھولتا ہے، تو نہ کھولے تو محمد کے پہلو میں رہنے والا ابو جہل برباد ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائے، اور تو دروازہ کھولنے پہ آ جائے تو حبشے سے بلال کو اٹھا کے محمد کے قدموں میں پہنچا دے، پھر اس کے قدموں کی آواز محمد کے آگے جنت میں پہنچا دے۔ یہ رب کی تقسیم ہے نا۔ اس لیے یاد رکھو 2 کام، ڈیلی 2 3 آیتوں کا ترجمہ ریگولر بیس پہ، اور دوسری بات اللہ سے مانگنا ہے مولا ہدایت تو نے دینی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا، مینوں جماعتاں نال نہیں، میں جماعتاں دی ممبرشپ نہیں چاہیے، نہ لیڈرشپ چاہیے، نہ رکنیت چاہیے، نہ ممبرشپ چاہیے، مینوں تا تیرا قرآن تے تیرے محمد دا فرمان چاہیے، ہدایت دا راستہ چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند گلاں کیتیاں، اللہ عزت عمل دے۔